سوال چلائیے. امیر سنت تقریباً روزانہ شہید مسجد کھارا در میں تشریف فرما ہوتے تھے. نماز سے عصر کے بعد آپ ملاقات فرماتے تھے. اولاد و وظائف، ملاقات اور نعت خوانی کا بھی سلسلہ رہتا تھا. میں بھی الحمدللہ وہاں عصر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد پہنچ جاتا تھا، اور عصر سے مغرب وہیں ہم امیر سنت کی زیارت کرتے رہتے تھے. اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد امیر سنت اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے موسیٰ میں. تو ہم بھی مغرب کی نماز پڑھ کے باپا آپ کے گھر پہ ہم حاضر ہوتے تھے. راستے میں اسلامی بھائی مل کر روٹیاں لے کر ہم بھی وہاں آتے تھے آپ کے گھر پہ، اور آپ اسلامی بھائی میں روٹیاں تقسیم کرتے تھے. انہیں روزانہ لنگر کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر عشاء کی نماز شہید مسجد میں ادا کر کے آپ شہید مسجد سے کبھی کبھی پیدل بوتل گل کی طرف روانہ ہوتے تھے. پیدل چلتے تھے، اس میں نعتیں بھی پڑھتے تھے اور باتیں بھی ہوتی تھی. اس میں بہت سرور آتا تھا. ایک مرتبہ آپ میرے گھر بھی تشریف لائے تھے. تو جن اسلام بھائی کی گاڑی میں آپ تھے، وہ گھر کے بعد گاڑی رکی تو آپ نے ان کی گاڑی میں لوڈو دیکھا. وہ لوڈو کھیلتے ہیں. آپ نے ہاتھوں ہاتھ نیکی کی دعوت دی. تو اسلام بھائی نے لوڈو نہ کھیلنے کی نیت کی. پھر اوپر تشریف لائے تو اسلام بھائی بیٹھے ہوئے تھے. ان میں ہمارے حاجی عمران کے ماموزاد بیٹے آصف بولانی، اشفاق بولانی دونوں بھی وہاں پر تھے. تو آپ نے ان کی داڑھیوں پہ ہاتھ پھیرا تو انہوں نے الحمدللہ داڑھی رکھنے کی بھی نیت کر لی. الحمدللہ جب تک آخری بڑی ملاقات تھی تو الحمدللہ انہوں نے داڑھی رکھی تھی. حافظ اشفاق اتاری ان کو ٹھٹھے سندھ میں بھیج دیا آپ نے. یار ٹھٹھا سندھ روز عصر میں کیسے آئے گا شہید مسجد میں بندہ؟ یہ ٹھٹھائی کمپاؤنڈ کراچی کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کا مکان ہے. شاید سننے میں یا پڑھنے میں کچھ سمجھ نہیں آئی ہوگی تو ہاں مجھے بھی لگا ٹھٹا لکھ دیا. یہ اشفاق ٹھٹے کا پہنچ گیا. یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، حافظ محمد اشفاق. اور ان کے پیچھے میں نے بہت تراویحاں پڑھی ہیں. ہمارے شہید مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. فی سبیل اللہ تراویح ماشاءاللہ اس دور میں بھی فی سبیل اللہ یہ پڑھاتے تھے. اور شاید ہو سکتا اب بھی پڑھاتے ہوں، زمانہ ہو گیا. ہر سال تراویح ان کی بندی ہوئی شہید مسجد میں. الحمدللہ، اللہ قبول کرے.